Yahya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 995. Dio dasunda ane narne srevo eman karo vadhayun jiram bhai man karo vadhayun ji to mahadin tamne dohelo na lage mahadin tamne dohelo na lage रहसो गुर नर ने साथ हरियानाथ यानाथ हरियानाथ जो सामीशा अनाथ जो अंत मौला जाने एक ने मारे शाह एक ने तारे एक ने मारे शाह एक ने तारे ने एक ने हरि वरयाले हरियानाथ यानाथ हरियानाथ जो सामीशायानाथ जो अंत मौला जाने। मौलाना हजर इमाम पे सलवात पढ़ो मोमिन। आज रूहानी मजलिस है। जिसने जैसे जैसी नियत की है उनकी रूहानियां यहाँ हाजिर हैं। रूहानियों के अलावा गुरपीर भी यहाँ है। गुरपीर के साथ फरिश्ते भी हैं। इस्माइली मजहब दीन इस्लाम का एसेंस है। जब हम किसी चीज का एसेंस निकालते हैं तो पता है क्या होता है? एसेंस तो बहुत थोड़ा होता है। चलो हम कुछ थोड़ा सा सीखें। भाई किचन के अंदर आपने कैरेट्स ली, एक रत्तल कैरेट्स लेके आपने उसका जूस निकाला। ये जूस एसेंस नहीं है। 1 पाउंड कैरेट्स में से आपने जब ये जूस निकाला तो कितना निकला? पाउंड में जो 16 आउंसेस हैं, 16 आउंस, तो जूस बहुत होगा तो 8 आउंस होगा। तो बाकी का क्या है? फेंक देते हैं। जूस निकल आया, उसकी जरूरत अब क्या है? क्योंकि उसमें वो चीज नहीं रही कि जो खाई जाती है। हाँ, आपका कभी बागीचा है या प्लांट्स हैं तो उसमें खातर के तौर पे डाल दो। अब रहा जूस। हमको तो एसेंस चाहिए, जूस एसेंस नहीं है।
اب اس جوس کو میں پرانے حکیموں کا علاج آپ کو بتاؤں. آج کل تو مشینیں بہت ہیں. اس جوس کو ہم نے ایک چھوٹے سے برتن میں ڈالا. جو کیمسٹری پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ایک ایسی فائر پروف گلاس کی ایک بوتل ہوتی ہے بڑے پیٹ کی, اوپر سے بند ہوتا ہے اور ایک لمبا سا اس میں سے منہ نکلتا ہے جو نیچے کی طرف گرتا ہے. یہ عمل تبخیر جس کو کہتے ہیں ہم عربک کے اندر, عمل تبخیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بھاپ بنا کے, سٹیم بنا کے اس کو اڑایا جائے, ایویپور کیا جائے اس کا. تو ہم اس بوتل کے اندر یا ایک برتن کے اندر یہ جوس ڈال دیتے ہیں اور اوپر سے اس کو چاروں طرف سے بند کرتے ہیں. اوپر سے ایک چھوٹی سی نلکی یا ایک پائپ نیچے اترتا ہے اور یہ پائپ ایک بوتل میں جاتا ہے. اب یہ جو نلکی آتی ہے اس کو ہم ٹھنڈا رکھتے ہیں, نیچے آگ جلتی ہے, یہ جوس اندر بوائل ہوتا ہے, اس کی سٹیم بنتی ہے. یہ جو اس کی ویپور ہے وہ اس نلکی میں سے نیچے اترتی ہے, گرم ہوتی ہے, مگر نلکی ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے وہ پانی بن جاتی ہے. بھاپ جو ہے وہ سٹیم جو ہے پانی بن جاتی ہے اور بوتل کے اندر ایک ایک دو دو قطرے گرتے ہیں. 1 پاؤنڈ کیرٹس میں سے 8 اونس جوس نکلا. ایسنس کتنا نکلا؟ مشکل سے آدھا پونا اونس. یہ اس کا ایسنس. 1 کلو اگر ہم کیرٹس لیں تو ہارڈلی اس میں سے 1.5 یا 1.25 اونس ایسنس نکلے, شاید اتنا بھی نہ نکلے. ایسنس بہت تھوڑا ہوتا ہے اور جو ایسنس ہے نا وہ اس چیز کا جیو ہے. کیرٹس کا جو ایسنس ہے وہ کیرٹ کی لائف ہے. بادام کا جو ایسنس ہے, تیل نہیں, بادام کا ایسنس جدی چیز ہے, تیل جدی چیز ہے. دین اسلام ہے وہ ایک رتل کیرٹس کی طرح ہے. اس میں سے جوس نکالا, اس میں سے ایسنس نکالا. اسماعیلی مذہب ایسنس ہے. تو جوس کیا ہے؟ آپ کے دل میں ایسا خیال ہوتا ہے کہ کبھی یہ ایسنس ہے تو اسلام کا جوس کیا ہے؟ شیعائزم. اسلام کا جو شیعائزم ہے, شیعائزم کا مطلب کیا؟ علی کو ماننے والے. تو باقیوں کا کیا؟ اور جو آپ نے جوس نکال لیا پھر باقی کیا کیا؟ باقیوں کا یہ رسول اکرم وفات کے نزدیک ہیں. چند گھنٹے پہلے حضور نے فرمایا کاغذ قلم منگاؤ, میں تمہیں نوشتہ لکھ دوں, تحریر لکھ دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. ایک شخص اٹھا مگر اصحابوں نے اس کو کاغذ قلم لانے نہ دی اور یہ گڑبڑ کے اندر نبی غصے ہو گئے. فرمایا قوموا عنی, میرے پاس سے چلے جاؤ. غصے ہو کے کہہ دیا بھگ جاؤ یہاں سے. سب اٹھ کے باہر چلے آئے. مگر جس نے شرارت کی وہ کامیاب ہو گیا. نبی کو نوشتہ لکھنے نہ دیا. وہ اس لیے لکھ کے دینا چاہتے تھے کہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا. لکھنے نہ دیا, گمراہ ہو گئے. اسماعیلی مذہب جو ہے وہ ایسنس ہے. ایسنس بڑا پاورفل ہوتا ہے. ایک تنکے کے اوپر ایک چھوٹا سا تنکا لے لو. دیکھو یہ اگربتی جلتی ہے, یہ جل جاوے تو اس کے نیچے معلوم ہے تھوڑی سی لکڑی رہ جاتی ہے, اس کو تنکا کہتے ہیں. ایک تنکا ایسا لے کے اس کے اوپر رسائن رکھو اور مردے کو کھلاؤ تو وہ زندہ ہو جائے. یہاں مردے سے مطلب کیا ہے
کہ جو مرने की आनी के ऊपर आ गया, ऐसा मरीज भी रसायन खाने से वापस जिंदा हो जाता है। रे तू ही मेरा साचा साइया पियू जी। मेरे पिया, पिया कहते हैं जिसको हम प्यार करें। मेरे महबूब, मेरा सबसे सच्चा मालिक तू ही है। सब रसायन देखिया ए भाई, सब रसायन देखिया पियू समान ना कोई रे भाई, पियू समान न कोई। ए तत्क्षण एक तिल जो नाखिए ए भाई, एक तिल जो नाखिए तो तत्क्षण सोवन होए रे भाई, तत्क्षण सोवन होए। रसायन बना के अगर हम तांबा गलाएं, एक मन तांबा हो तो एक तिल जितनी, तिनके जितनी जो कभी रसायन डाल दें तो वो फौरन सोना बन जाती है। ये रसायन खाई भी जाती है। हिंदुस्तान के अंदर आयुर्वेदिक में एक रसायन है जिसका नाम प्राकृत या आयुर्वेदिक भाषा के अंदर है सिद्ध मकर ध्वज। सिद्ध मकर ध्वज तांबे से बनाते हैं, कॉपर से, और वो इतनी होती है कि ऐसा उंगली लगाओ तो सारी उंगली को चिटक जाती है। जबान पे रख के थोड़ा सा ऊपर बटर खाया जाए, अगर बटर नहीं खाएंगे तो वो तकलीफ देती है, सख्त गर्म चीज है। 90 बरस का बूढ़ा कभी इसको 3 महीने 90 दिन खाए तो वो 50 बरस की तरह हो जाए। अभी भी मिलती है। मैं 90 बरस वालों को कहता नहीं कि मंगा के खाओ, मैं एक बात कर रहा हूं, लेकिन कहना यह चाहता हूं कि जो रसायनें बहुत हैं। मुजरबात अबू अली सीना की किताब के अंदर जो फारसी में है उसमें भी बात ऐसी चीजें हैं कि लोहे से रसायन बनाते हैं जिसको लोहे की भस्म कहते हैं, उसमें भी ऐसी ही ताकत है। हिमालय पर्वत के ऊपर 16,000 फुट की बुलंदी से ऊपर बाज ऐसे पत्थर हैं कि ऊपर बर्फ से ढके हुए हैं, उनके नीचे से उन पत्थरों को पसीना आता है और वो पसीना काला होता है, चिकना होता है। वो पसीना लोग, योगी लोग छुरी से इकट्ठा कर करके बोतलों में रखते हैं। इसको कहते हैं शिलाजीत। बाजार में शिलाजीत बहुत मिलती है लेकिन प्योर नहीं मिलती। ये प्योर शिलाजीत चावल का आधा दाना, चावल का आधा दाना
دودھ کے اندر اس کو گھس کے اگر کھایا جائے تو سچ مچ مرنے کے نزدیک آدمی طاقت میں آ کے زندہ ہو جائے۔ خدا نے اپنی دنیا میں ایسی بہت سی چیزیں بنائی ہیں، ان کو ہم رسائن کہتے ہیں۔ تو پیر کا کہنا یہ ہے، یہ جو مذہب ہے یہ رسائن کی طرح ہے کہ اس کی ایک سنگل ڈوز انسان کو موت کے پنجے سے چھڑا دے رہے۔ یہاں موت سے مطلب یہ مرنا نہیں، یہاں موت سے مطلب گناہ، شیطان کا پنجے میں آیا ہوا مقید انسان ہے، روحانی موت کے نزدیک آ گیا ہے۔ یہ وہ مذہب ہے کہ اس کو کبھی ایک تل جو نہ کھیے تتکھن سوون ہوئے، اس کی زندگی پلٹ جاتی ہے، زندگی پلٹ جاتی ہے۔ منٹوں کے اندر نہیں لیکن سیکنڈوں کے اندر، ایک پلک کے اندر انسان کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ وہ مرشد، وہ حکیم جو رسائن بناتا ہے وہ ہمارے پاس ہے، وہ ہمارے پاس ہے۔ اور اس رسائن کے اندر ایک چیز ہے، میں رسائن آپ کو بتاؤں، وہ رسائن کیا ہے؟ مرشد کی تابعداری۔ جب میں نے یہ کہا کہ مرشد کی تابعداری، ہم سب مرشد کی تابعداری کو مانتے ہیں لیکن تابعدار نہیں ہیں۔ تابعداری اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک بھی نافرمانی نہ ہو، ایک بھی نافرمانی نہ ہو، اس کا نام تابعداری۔ انسانی کمزوری کو چھوڑ دو، اس میں ہم مجبور ہیں، لیکن مرشد کی تابعداری جو ہے اس کے لیے حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ایک دفعہ بیٹھے تھے۔ مولا نے بیت الخیال کے فرمانوں میں سے ایک فرمان ہے، اور میں جو آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں مشنریوں کی مہمانی کے اندر تھی، اس کا ذکر ایک فرمان میں ہے۔ مشنریوں میں مولا بیٹھے تھے، باتیں چیتیں چل رہی تھی، کسی کو پوچھتے تھے تو جواب ملتا تھا۔ مولا فرمایا دیکھو حافظ نے ایک شعر کہا ہے، بَمَے سجادہ رنگی کن۔ مولا نے شعر پڑھا، میں راگ سے پڑھتا ہوں، مولا نے یوں ہی پڑھ دیا، بَمَے سجادہ رنگی کن گرت پیر مغا گوید۔ تم اپنی نماز پڑھنے کے مصلے کو شراب میں ڈبو دو۔ اگر تیرا مرشد تم کو کہے کہ مصلے کو شراب میں ڈبو کے بچھاؤ اور پھر نماز پڑھو، ایسا فوراً کرو۔ بَمَے سجادہ رنگی کن گرد پیر مغا گوید کے سالک بے خبر نبود، ذرا ہو رسم منزل ہار کے سالک۔ سالک کہتے ہیں مرشد کو، رستہ جاننے والے کو، کہ سالک بے خبر نبود، ذرا ہو رسم منزل ہار۔ الہیا الہیا ایھا الساقی ادر کاسن و ناولھا، کہ عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ہار۔ آپ کبھی گئے ہو صوفیوں میں؟ جایا کرو، اگر ادھر ہیں تو نیو یارک میں ہیں۔ صوفیوں میں کبھی آپ نے آپ کو جو خوش نصیبی مل گئی اور قدم رکھا تو رو گئے، اندر قدم رکھتے ہی رونا شروع ہو جائے گا۔ وہ رونا غم و افسوس کا نہیں، آپ عشق میں رو گے، عشق میں رو گے۔ حافظ کہتے ہیں
کہ اگر تیرا مرشد تمہیں یہ کہے کہ تیری نماز پڑھنے کی چٹائی، جس کو ہم مصلی کہتے ہیں، شراب جو حرام ہے اس میں بھگو کے اس پہ بیٹھ کے نماز پڑھ، تو انکار مت کرنا۔ سالک یعنی تیرا مرشد جو ہے وہ عشق کی راہ و رسم اور منزل سے بے خبر نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ڈیبیٹ یا دلیل مت کر۔ ایسا کیوں؟ تم نے مرشد کے سامنے دلیل کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے مرشد کی مریدی سے انکار کر دیا، تم نے مرشد کو اپنے جیسا سمجھ لیا، وگرنہ دلیل کی ضرورت ہی نہیں، مرشد کے سامنے دلیل ہوتی ہی نہیں۔ مولانا امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ بہت زبردست صوفی تھے، اسماعیلی تو اس کو نور اللہ کہتے ہیں، میں تو صوفیوں کی نظر سے کہتا ہوں۔ آج دنیا میں جتنے بھی صوفی فرقے ہیں، چاہے وہ شیعوں میں ہوں چاہے وہ سنیوں میں ہوں، وہ امام جعفر صادق کو اپنا مرشد مانتے ہیں اور اس کے اوپر چل کے علی کو مرشد مانتے ہیں۔ تصوف علی نے دنیا میں جاری کیا، حالانکہ اس کے پہلے تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اکیلے ایک دن ایسا بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، کہتا یا امام آپ پہ میرا سلام۔ حضور نے کہا علیک، یعنی تیرے اوپر بھی۔ کہتے یا حضرت میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم سب مسلمان ہیں، مریدی اور مرشد کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں مرشد بننے کی مجھے، نہیں، آپ مجھ کو اپنی مریدی میں لو، میں آپ کو اپنا مرشد بنا۔ حضور نے بہت منع کیا، اس نے تھوڑی ضد کی، کہتا میرے ساتھ میرے 2 دوست اور بھی ہیں، ہم سب آپ کی مریدی میں آنا چاہتے ہیں۔ اچھا، منع کیا مگر مانے نہیں، فرمایا رہو کچھ دن میرے مہمان رہو۔ یہ مدینے کا ذکر ہے، حضور مدینے میں رہا کرتے تھے، اور وہ زمانے کے اندر عباسی خلیفہ سلیمان تھا جو آپ کا دشمن تھا، جس طرح بنی امیہ دشمن تھے بنی فاطمیوں اور اماموں کے، بنی عباسی بھی دشمن رہے۔ 2-3 دن خوب کھلایا پلایا، خاطر تواضع مولا نے ان کی۔ ایک دن بچھا کے پھر کہا کہ دیکھو ہم سب مسلمان ہیں، اللہ اللہ کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، مسجد میں جاؤ، نیک کام کرو۔ جو قرآن میں تلقین تھی یہ فرمائی یہ پیری مریدی کے جھگڑے چھوڑ دو۔ نہیں یا حضرت آپ کیا کہتے ہیں، ہم تو اپنے بال بچے چھوڑ کے آئے ہیں، ہم تو آپ کے مرید ہیں، بننے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے 2-4 دن اور ان کو خدمت وغیرہ کے اندر رکھا، کھلایا پلایا، پھر ان کو ایک دفعہ ایسا ہی بلا کے کہا کہ بھائی یہ پیری مریدی کا جھگڑا چھوڑ دو، جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ چلے نہیں یا حضرت ہم تو قسم کھا کے آئے ہیں، آپ چاہیں گے تو ہم آپ کے فرمان پہ جان دیں گے، آپ آزما کے دیکھ لو۔ تالی بجائی، غلام آیا، غلام کو کہا بھائی تندور گرم کرو۔ وہ زمانے کے اندر آج بھی مڈل ایسٹ کنٹریز کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی تندور ہوتے ہیں، زمین کھود کے اس کے اندر مٹی کا ایک تندور ڈال دیتے ہیں، پھر اس کو آگ سے بھر کے گرم کرتے ہیں، اوپر ڈھک دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ لال ہو جاتا ہے۔ کپڑے کا ایک چھوٹا سا بنڈل سا بنا کے اس کے اوپر روٹی پھیلا کے اس کو ڈال دیتے ہیں، وہ روٹی چپک جاتی ہے اور اس کی ہیٹ سے پک جاتی ہے، اور تندور کی روٹی چولہے کی روٹی سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ تندور گرم کرو، تندور گرم کیا، جب یہ شعلے نکلنے لگے
اس نے آ کے کہا سرکار آقا تندور میں سے شعلے نکل رہے ہیں، آپ اٹھے، ان کو تلقین کر رہے تھے یہ 3 آدمیوں کو کہ بھئی پیری مریدی کے جھگڑے چھوڑو، جاؤ اپنے گھر پہ، اور یہ انسسٹ کر رہے تھے، اور غلام نے جب آ کے کہا تو کہا آؤ میرے ساتھ، تندور کے کنارے پہ لے گئے، دور سے اس کی گرمی آ رہی تھی، موسم بھی گرمی کا تھا، یوں ہی لوگ پگھل رہے تھے، اب تو تندور کے پاس آ کے پسینہ پسینہ ہو گئے۔ حضور نے فرمایا میری مریدی چاہیے، ہاں اس میں لگاؤ تو چھلانگ، تندور میں چھلانگ لگاؤ، جمپ کیوں؟ تمہیں میرا مرید بننا ہے نا۔ امام جوش میں آ گئے، پھر تالی بجائی، غلام کو بلایا، جی سرکار، اور شہزادہ احمد کو بلاؤ۔ بھاگا گیا، ایک چھوٹے سے قبیلے کے راجا کا لڑکا شہزادہ احمد، وہ اپنے گھر پہ تھا، غلام بھاگا بھاگا گیا، اس کے غلام نے کہا کہ سیٹھ سوتے ہیں، کہتا ہے امام کا فرمان ہے جلدی اٹھاؤ۔ اندر جا کے کہا مولا نے یاد کیا، آنکھیں ملتا ہوا جمپ کیا، نہ جوتیاں پہنی، نہ کوئی کوٹ پہنا، نہ کوئی اور کپڑا لیا، شہزادہ احمد بھاگا، بھاگتے 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 مولا کے حضور میں آ کے کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں آقا مجھے یاد کیا؟ ہاں کیا حکم ہے؟ ابھی تک نیند بھی پوری اس کی اڑی نہیں۔ فرمایا اس کے اندر کود پڑو، یا علی کر کے کود پڑا، آؤ دیکھا نہ تاؤ، شہزادہ کود پڑا، مولا نے ڈھکنا اٹھا کے تندور کو بند کر دیا۔ یہ لوگ سمجھے کہ ہم بھی سب مارے گئے، ابھی پولیس آئے گی، اس کو تو لے جائیں گے، ساتھ ہم کو بھی لیں گے، کھسکنے لگے۔ مولا کہتے ہیں ٹھہرو ٹھہرو، آواز لگائی، احمد بلے آقا کیسے ہو؟ اندر سے یہ تو سمجھے کہ مر گیا، جل کے خاک ہو گیا، اتنی بڑی آگ میں کون بچے؟ جب احمد کی آواز آئی تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کیسے ہو؟ آقا بہت اچھا ہوں، گلے گلزار ہے، باہر نکلو۔ اوپر سے ڈھکنا اٹھایا، جب باہر نکلا تو اس کے ساتھ پھول چلے آئے، اندر جھانک کے دیکھا نہ آگ تھی نہ آگ کا نشان ہے، پھولوں کی گلزار کے اندر بیٹھا ہے، اور اندر یعنی کوئی ایئر کنڈیشن لگا ہوئے، ایسی ٹھنڈک آ رہی ہے۔ کہتے ہیں یا مولا ہم آپ کے مرید ہوتے ہیں۔ فرمایا جاؤ جاؤ تم مریدی کے لائق نہیں ہو۔ مریدی، اے دیندارو، ہم نے اسماعیلی مذہب کو سمجھا ہی نہیں، نہ ہمارے باپ دادا نے سمجھا۔ سمجھنے والے تو کوئی کوئی تھے جو گزر گئے، سمجھنے والے تو کوئی کوئی تھے، سبز علی مشنری جیسے، سمجھنے والے تو کاراروڑا جیسے، سمجھنے والے تو اسماعیل وزیر گانگجی جیسے، ہماری قوم میں بہت سے ایسے ہوئے ہیں، ابھی بھی ہیں۔ الحمدللہ آپ کی شکاگو جماعت خانے کے اندر بھی چند لوگ ہیں جو اسماعیلی مذہب کی رسائن کھا چکے ہیں۔ باقی تو آپ نے ابھی تک وہ کیلے کے چھلکے کو ہی کھایا ہے، مذہب کو کہاں جانا ہے؟ یہ مذہب نہیں کہ جماعت خانے چلے آئے اور ادھر آ کے جو ہی تو ہی دعا پڑھ دی، دعا پڑھنے والے نے دعا پڑھی۔ سچ کہو، میں نہیں کہتا ہاتھ کھڑے کرو، لیکن اپنے اپنے دل میں کہو ساری دعا سنی؟ 2 دعائیں پڑھی گئیں، کوئی گھر بیٹھا تھا، کوئی دکان پہ بیٹھا تھا، کوئی ریسٹورنٹ کے اندر بیٹھا تھا، ویٹرنگ کا کام کر رہا تھا، تو کوئی ٹیکسی چلا رہا تھا۔ ہمارا خیال لگتا ہی نہیں۔ اسماعیلی مذہب جو ہے محنت سے نہیں ملتا، بھیک مانگنے سے ملتا ہے، بھیک مانگنے سے۔ اور بھیک مانگنے کے لیے آپ کسی کو ٹیلی فون نہیں کہو گے کہ بھئی آئی بیگ یو پلیز گیو می $1 or $2، ایسی بھیک مانگی جاتی ہے؟ بھیک مانگنا تو اس کے در پہ جا کے کھڑے رہو، اس کے در پہ جا کے کھڑے رہو، وہ جب ہی رحمت کر دے وے تو 2-4 پاؤنڈ دے دے وے، $1 دے لے۔ بھکاری کا حق نہیں ہوتا، وہ تو بھیک دینے والا جو سخی ہے
وہ چاہے تو دیوے چاہے تو نہ دیوے، چاہے تو 1 سینٹ دیوے چاہے تو دنیا دے دیوے۔ اسماعیلی مذہب بھیک مانگنے سے ملتا ہے۔ بھیک مانگنا ہے تو اس شہنشاہ کے دربار میں آ کے بھیک مانگو، اور بھیک مانگنا ہے تو اس کو سخی مان کے مانگو۔ آپ نے اس کو ہی یہ سمجھ لیا کہ یہ بھی میرے جیسا ایک انسان ہے تو معاملہ ادھر ہی ختم ہو گیا، کچھ نہیں ملے گا۔ پہلے اس کو اپنے سے بڑا مان لو۔ آپ نے کبھی سچ مچ بھی مرشد نے دوپہر کے وقت سورج نکلا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ابھی رات ہے، اور آپ اگر سچے مرید ہو تو آپ کی آنکھوں کے سامنے سے سورج غائب ہو جائے گا، چاروں طرف اندھیرا ہو جائے گا۔ ہاں مولا یہ رات ہے۔ اور کبھی رات کی آدھی پہر میں اس نے کہہ دیا بھئی اس وقت تو سورج نکلا ہے، تو خدا کی قسم آپ کو سورج نظر آنا چاہیے۔ میری مریدی تو یہ ہے کہ اس کے اندر امام کے فرمان میں اگر ہماری دلیل آ گئی تو امام کا جو ہمارے ساتھ پیری مریدی کا ناطہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر اس نے حرام کو حلال کر دیا اور آپ کو شک آ گیا تو مریدی میں سے نکل گئے۔ حافظ شیرازی کہتا ہے کہ تیرا مرشد شراب کے اندر مصلے کو بھگو کے نماز پڑھنے کے لیے کہے بالکل شک مت کرنا، وہ ایسا ہے کہ حلال کو حرام کر دے۔ جلال الدین رومی جیسا آدمی جب تلک وہ پکا نہیں تھا تب تلک مولانا روم نے اس کو اپنا جلوہ نہیں دکھایا۔ ایک دفعہ بہت پیچھے پڑا مرید بننے کے لیے، تو مولانا شمس نے کہا کہ اے رومی مجھے شراب چاہیے۔ ملا مولویوں کی نظر میں یہ چیزیں نہیں آتی۔ آپ یہ ماجے گاجے خیرے کے ساتھ مل کے اسلام سیکھنا چاہو گے تو دیندارو یہ لوگ آپ کو اسلام نہیں سکھا سکیں گے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لینے سے اسلام نہیں آتا۔ یزید 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا۔ امام حسین علیہ صلوات اللہ علیہ کا سر مبارک کٹا ہوا طشت میں ٹرے میں پڑا تھا، اور یزید ایک لمبی سی چھڑی کے ساتھ امام حسین کے ہونٹوں کے اوپر لگا رہا تھا۔ عبداللہ انصاری نے کھڑے ہو کے کہا اے یزید میں نے اپنی آنکھوں سے ان ہونٹوں کو رسول اللہ کو چومتے دیکھا ہے۔ تو یزید نے چھڑی کھینچ لی۔ امام حسین کا سر کٹا پڑا ہے اور چھڑی سے وہ اس کو ہلا رہا ہے۔ یہ ملعون 5 منٹ کے بعد جب اذان ہوئی تو اٹھ کے جا کے نماز پڑھنے لگا۔ جس رسول نے اس کو مذہب سکھایا، جس رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، جس رسول کے سامنے سر جھکاتا ہے، اس کے نواسے کا سر اس نے اپنے دربار میں رکھا ہوا ہے۔ 5 نمازیں پڑھتا تھا روز۔ وہ تو پکا مسلمان ہونا چاہیے۔ کیا 5 نمازوں پڑھنے والا مسلمان ہو گیا؟ دیندارو کیا کہوں آپ کو، کتنی باتیں سناؤں۔ معاویہ اور یزید اور ان کی اولاد روزے رکھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، بلکہ شراب پی کے مسجد میں جا کے نماز پڑھاتے تھے، امامت کرتے تھے، مگر رسول اللہ کے پیاروں کو انہوں نے ذبح کیا، بکروں کی طرح کاٹا ان کو۔ آپ یہ اسلام مانگتے ہو؟ آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم ایسے مسلمان بنے؟ آپ لوگوں میں اس جماعت میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے معلوم نہیں کون ہے، میں تو اس وقت وائبریشن ریسیو کر رہا ہوں آپ کی، لیکن اس وقت یہاں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اس جماعت خانے میں کہ جو ایسے مسلمانوں جیسے مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، بولو ایسے مسلمان بننا چاہتے ہو؟ 5 نمازیں پڑھو اور رسول کے نواسوں کو شہید کرو۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو اللہ کی محبت کا ہے۔ اللہ کی محبت کہاں سے آئے گی؟ رسول سے آئے گی۔ رسول تو ہے نہیں تو محبت کہاں سے سیکھو گے؟ رسول کے لہو سے سیکھو گے۔
یہ رسول کا لہو ہے. امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ، یہ رسول کا لہو ہے. نبیوں کا خون اس کی رگوں میں بھاگتا ہے. اللہ کا نور اس کے اندر موجود ہے. اس کے بغیر ہمارا کوئی نہیں، ساری دنیا کا کوئی نہیں. مسلمانوں کے پاس اسلام نہیں ہے، یزیدی پن ہے، معاویہ پن ہے. آؤ اسلام یہاں سیکھو، آ کے اس کی تابع داری کرو، جو تمہیں پاک کر دے گا، پاک بنا دے گا. اندر اور باہر سے سونا بن جائیں گے. پیر کہتے ہیں کہ میں نے بہت سی رسائنیں دیکھی، لیکن پیو جیسی، محبوب جیسی رسائن کوئی نہیں، کوئی نہیں. ایک تل جو ڈال دو گے تو جو تانبا ہے سونا بن جائے گا. تانبا سونا بن جاتا ہے. رسول اکرم کی زندگی آپ کبھی دیکھو تو دینداروں، عربوں کی ان حالتوں کو جو نبی کے پہلے کے زمانے میں تھیں، لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں تو دفن زندہ کر دیتے تھے. پیدا ہوتے تھے نہاتے تھے، مر کے وقت نہاتے تھے، زندگی میں نہ نہاتے تھے، نہ کوئی ان کو پاکی کا خیال تھا. 200 400 عورتیں ہوتی تھیں. دنیا کی کوئی ایسی بدی نہیں تھی کہ جو ان عربوں میں نہیں تھی. نبی نے ان میں سے جو اچھی روحیں تھیں، اچھے جیو تھے، ان کو آہستہ 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 اسلام کی طرف راغب کیا. اسلام کے دشمن سامنے آ گئے. بنی قریش جو تھے، خصوصاً طور پہ بنی امیہ، ابو سفیان ساری زندگی لڑا، لیکن جب دیکھا کہ اسلام تو پھیل رہا ہے، مجبوراً مسلمان ہو گئے. لاکھوں مسلمان ہو گئے. رسول جب ہی آخری حج کے اوپر گئے تو 1,20,000 مسلمان نبی کے ساتھ تھے. یعنی کم از کم 2-3 لاکھ مسلمان تو نبی کی حیاتی میں ہو چکے تھے. مگر یہ سب کے سب سچے نہیں تھے. قرآن پاک اس پہ شاہد ہے. اے رسول، ان عربوں کو کہو کہ تم صرف اسلام کو قبول کر چکے ہو، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں گیا نہیں، تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ایمان. مگر جو تھوڑے سے سچے مسلمان تھے وہ نبی کے حضور میں رہتے تھے، اور انہی کا وہ لگایا ہوا پودا اور باغیچہ اماموں نے اس کی آبیاری کی. یعنی پانی دیتے رہے، محبت سے پانی دیتے رہے. یہ پانی علم کا پانی تھا. آخر وہ باغیچہ بڑا ہوتا گیا. وہ باغیچہ آج اسماعیلی مذہب ہے. امام کی شناخت کر کے، امام کو سچی حالت میں سمجھ کے اگر ہم نے اس کی تابع داری کی تو وہ رسائن ہم کو ملے گی، وہ رسائن ملے گی. میں نے آپ کو کہا نا کہ الحمدللہ آپ کی جماعت کے اندر کچھ ایسے جیو ہیں کہ جنہوں نے یہ سواد چکھا ہوا ہے. آپ بھی اس کی کوشش میں کرو. دنیا کے دکھ لڑو، اس کے ساتھ خوشی سے لڑو، مگر آپ کی عبادت آپ کو طاقت دے گی لڑنے کے لیے. یہ ایکسپیکٹ مت کرو کہ آپ نے ادھر تسبیح نکالی اور گھر جاؤ گے تو 10-15 ہزار ڈالر کا ایک گپھا آپ کے پلنگ کے اوپر پڑا ہوگا. وہ ایکسپیکٹ مت کرو. دعائیں تسبیحاں نکالنے سے آپ کو دوسرے ہی دن آپ کی کوئی مراد پوری نہیں ہو جائے گی. دعائیں تسبیحاں نکالنے سے آپ ایک ہی دن کے اندر مالدار نہیں بن جاؤ گے. ہاں، دعائیں تسبیحاں نکالنے سے آپ کے اندر جو روحانی قوتیں ہوں گی وہ آپ کے دکھوں کو، آپ کی مصیبتوں کو ضرور کم کر دیں گے، مٹا ڈالیں گے آہستہ آہستہ. لیکن اسماعیلی مذہب کا یہ ایم نہیں ہے کہ آپ کو مالدار بناوے. اسماعیلی مذہب کا یہ ایم نہیں ہے کہ آپ بے اولاد ہیں تو اولاد دے. اسماعیلی مذہب کا یہ ایم نہیں ہے کہ خدا نہ کرے کبھی کینسر اور ٹی بی ہو گیا تو ایک تسبیح نکالو، نیاز کی پیالی پیو تو ٹی بی دوسرے دن غائب ہو جائے گا. یہ ایم نہیں ہے، مگر یہ چیز ملے گی.
بے اولادوں کو اولاد ملے گی، بیماروں کو شفا ملے گی، غریبوں کو مال ملے گا، ذلیلوں کو عزت ملے گی، یہ ملے گا، مگر یہ ایم نہیں، مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد تو امام کی محبت ہے، مقصد تو امام کی پہچان اور معرفت ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ اس بدن میں ہم قید ہیں، اس میں سے ہم باہر نکل کے آزاد بن جائیں، آزاد۔ ابھی گنن پڑا گیا، ایک پیر صدگر نور کا گنن پڑا گیا، اس گنن کے اندر سارا گنن نہیں پڑا گیا، لیکن مقصد اس گنن کا یہ ہے کہ یہ تمہارا بدن کوئی قیمت کا نہیں، کچھ نہیں۔ اس بدن کو کبھی تم مٹی میں ڈال دو گے تو سڑ جائے گا، پانی میں ڈال دو گے تو گل جائے گا، کبھی اس کو گایوں بکریوں کے سامنے ڈال دو گے تو وہ تو نہیں کھائیں گی، لیکن جنگل کے جانور اس کو گند سمجھ کے کھا جائیں گے۔ اصل چیز تو آتما ہے جو اس بدن کے اندر قید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر قید کا ذکر کیا ہے، اور رسول اللہ نے بھی فرمایا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ ہم خود اس میں قید ہیں، روحانی حالت کے اندر ہمیں آزادی چاہیے۔ ہمارا مذہب وہ آزادی جلدی سے دلاتا ہے کہ ہم آزاد ہو کے امام کے نور کے ساتھ مل جائیں۔ پھر فرمایا کہ برابر چوکھی دسوند دو۔ دیکھو پہلی ایگزامینیشن یہ ہے ہماری، پاکستان، افریقہ، ہندوستان چھوڑ کے ہم لوگ یہاں آئے، یہاں ڈالر کمانے ہیں، ہر چیز مہنگی ہے، تو رات دن ہم ڈالر کے پیچھے پڑے ہیں، کماؤ۔ اب دسوند دینے کی جب بات آتی ہے تو بھائی 100 میں سے 12.5، پہلے تو 10-15% تو گورنمنٹ لے جاتی ہے ٹیکس میں، اب تو 12.5 مرشد مانگتا ہے، تو مرشد کو تھوڑی اس کے کچھ گھوڑے بھوکے مرتے ہیں، 2-4 ڈالر دے دو، کوئی مکھی نہ پوچھتا ہے نہ حساب مانگتا ہے، کوئی دوسرا بھی آپ کو پوچھتا نہیں کہ دسوند دیتے ہو کہ نہیں دیتے۔ ایک مشنری ہیں جو گڑبڑ کرتے رہتے ہیں، اور وہ استاد ہیں، ٹیچر ہیں، اس کے لیے گڑبڑ کرتے ہیں، مانو نہ مانو آپ کی خوشی۔ لیکن دسوند دیتے ہو تو کیا وہ سچی دسوند ہے کہ ہم مرشد کے ساتھ بھی کچھ فریب کرتے ہیں؟ 2 برس پہلے میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی تھی۔ امرتسر میں ایک بڑا مالدار میمن سیٹھ تھا، ہر سال 2.5% زکوٰۃ نکالتے ہیں مسلمان، اور وہ زکوٰۃ ان کی کیپٹل کے اوپر ہے، پراپرٹی، کیش، بینک میں جو کچھ پڑا ہے، گھر کا فرنیچر، عورت کے زیورات وغیرہ جو کچھ بھی ہے، برس کے بعد اس کی 2.5% زکوٰۃ دے دی۔ ابھی حساب کرے، وہ زمانے کے اندر اس کے پاس کروڑ روپیہ تھا، تو کروڑ روپے میں سے حساب کرے، میں 50 برس کی بات کرتا ہوں، 2.5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ میں دینا، یہ تو بہت مشکل بات تھی۔ 50 برس پہلے کتنی چیزیں سستی تھیں؟ آج سے 100 گنا کم۔ اگر آج پاکستان کے اندر 100 روپے میں کچھ ملتا ہے تو وہ زمانے میں 1 روپے میں ملتا تھا، اس میں 2.5 لاکھ روپے۔ انسان بڑا ہوشیار ہے، خدا کو بھی مکر بازی کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے اچھا کر لو مکر، اللہ بھی تو خیر الماکرین ہے، تمہارے مکر سے واقف ہے۔ وہ کیا کرے، 2.5 لاکھ روپے کے قیمت کے جو ہیرے کے، جواہرات کے جو زیورات تھے عورت کے، وہ نکال کے ایک اتنا بڑا تربوز خریدے، واٹر میلن، 15 کلو کا تربوز، رات کو چھری سے اس کی ایک ٹکڑی کاٹے، اس کے اندر سے تھوڑا گوشت نکال کے کھائے، اور یہ 2-2.5 لاکھ روپے کے ہیرے باندھ بوند کے اس کے اندر ڈال دے،
یہ ٹکڑی بند کر دے وے، مٹی لگا دے وے. ویسے بھی تربوز کو مٹی لگی ہوتی ہے، پتہ نہیں لگتا. تھوڑی سی گونڈ لگا دے وے. مولوی کو بلایا جائے، اس کو ایک کوٹ دے دیا، ایک لنگی دے دی، پگڑی دے دی، 100 روپے روکڑے دے دیے، تو اس کی تو آنکھیں آسمان پہ چلی گئیں. 100 روپے کرایہ اتنا کہ اٹھ نہ سکے. پھر بھی سینیاں بھر کے دیا نوکر کو کہ یہ مولوی صاحب کے گھر لے جاؤ. اتنا فروٹ کا تھالا دیا، 15 کلو کا اندر تربوز پڑا ہے. موٹر میں بٹھا کے مولوی صاحب کو نوکر کے ساتھ گھر بھیجا. مولوی نے تو اتنی ساری چیزیں سارے برس میں نہیں دیکھی. رستے کے اندر نوکر کہتا ہے مولوی صاحب میں آج وقت نہ مل سکا، مجھے تھوڑا سا فروٹ چاہیے تھا. تو اتنا فروٹ تو آپ کب پورا کرو؟ ہاں ہاں یہ 20 روپے لے لو فروٹ کے. لگے کہ فروٹ سے 20 روپے اچھے ہیں، فروٹ تو آدھا یوں بھی سڑ جائے گا، کھا بھی نہیں سکیں گے. تو 20 روپے دے کے نوکر یہ سارا فروٹ گھر پہ لے آوے اور سیٹ کو سلام کرے. سیٹ اس کو 10 20 50 روپے دے دے. وہ ٹکڑی نکال کے داگینے نکالے اور رکھ دے اپنی تجوری کے اندر. بہت خوش ہوئے، میں نے زکات دے دی. اور مولوی سے لکھا بھی لے کہ میں نے زکات دے دی. وہ سمجھتا رہا ہے کہ خدا کی آنکھیں بند ہیں، دیکھتا نہیں. ہمارے اندر بھی ایسے بہت سے سیٹ ہیں کہ جو دسوند پوری نہیں دیتے اور خدا کو چھیتر لیتے ہیں. انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کبھی ہم پوری دسوند دیں گے تو ہمارا خرچ نہیں چلے گا. بس یہ ڈر بے ایمانی ہے، یہ ڈر بے ایمانی ہے. تمہیں یہ ڈر لگتا ہے کہ تم مال واجب برابر دے دو گے تو تمہیں یہ جو کمتی ہو جائیں گے، یہ ڈر ہے نا. اور تو دوسری بات ہو نہیں سکتی. یہی ڈر تمہاری امتحان ہے، یہ ڈر تمہارا امتحان ہے. اس کو دے کے اگر بھوکے رہتے ہو، ارے تمہاری خوش نصیبی ہے کہ دسوند دے کے اگر پیسے پورے نہیں ہوتے اور بھوکا رہنا پڑتا ہے تو یہ تو بڑی مبارک بات ہے. مولا دیکھ رہا ہے، میری خاطر یہ بھوکا رہا تو کیا وہ خاموش رہے گا؟ وہ پھر آپ کو اتنا دے گا کہ بات چھوڑ دو، سنبھال نہیں سکتے. دینے والے مجھے اپنے کرم سے اتنا دے دے کہ مجھے شکوائے تنگی داماں ہو جائے. اے میرے دینے والے، تو مجھے اپنی رحمت سے اتنا دے دے کہ میری جھولی تنگ ہو جائے، میری جھولی چھوٹی ہو جائے. اور وہ ایسا ہی ہے، جب دینے پہ آتا ہے تو سنبھال نہیں سکتے. اس کے دینے کے ہاتھ ہزاروں ہیں اور لینے کے بھی ہزاروں ہیں. لیکن کیا کریں، اس کے دامن میں پڑے ہیں، اس کے دامن میں پڑے ہیں اور پیروں کی وجہ سے وہ بھی مجبور ہے، ہم کو چھوڑ نہیں سکتا، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. ہم بھی کہتے ہیں کہاں جائیں. لیکن دیندارو، دسوند ہمارے مذہب کی ایک بہت بڑی امتحان کی چیز ہے. ہمارے مذہب کی اور باتوں میں سب سے مشکل بات جو ہے تو وہ دسوند کی ہے. دسوند صرف یہی نہیں کہ آپ اپنے 8 پیسوں میں سے 1 پیسہ دے دو، بلکہ آپ اپنے 24 گھنٹے میں سے بھی 3 گھنٹے دسوند کے دو. پیسہ نہیں، لیکن اس میں سے بھی اپنے وقت میں سے بھی دسوند نکالو. 24 گھنٹے کی دسوند، 3 گھنٹے عبادت کرو، بندگی کرو، مولا کو یاد کرو. اس میں جماعت خانہ بھی آیا، صبح شام وغیرہ. 3 گھنٹے مولا کے واسطے دیتے ہو. اگر آپ نے بھلے $8 میں سے $1 مولا کو دے دیا لیکن دعا نہیں پڑی، جماعت خانے آتے نہیں، تو وہ دسوند تو کھا جاتے ہو. 1 دسوند دی مگر دوسری تو نہیں دی. وہ دسوند بھی بہت ضروری ہے. دسوند دیو اور نرنے سرے وہ، یعنی حضرت امام کی خدمت کرو. سیوا کا مطلب اس کی تابعداری کرو تو من کرو ودھائیوں. پھر کہتے ہیں
تم یہ دو باتیں کرو، 10 من برابر دو اور اس کی خدمت کرو، فرمان برداری کرو امام کی، تو تم اپنے من میں خوشیاں مناؤ۔ مہادن موت کا وقت تم کو خراب نہیں لگے گا، تمہیں دکھ نہیں دے گا، تکلیف نہیں دے گا۔ مہادن تم کو کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ مہادن تم نے دو ہیلو نہیں لاگے، ریسو گر نر نے ساتھ۔ آج ہم نے روحانیوں کی مجلس بنائی ہے۔ ایک زمانے میں یہ روحانیاں ہماری طرح بدن میں دنیا میں حیات تھی۔ ہم بھی ایک دن روحانی بننے والے ہیں، ہمارے اوپر بھی موت آنے والی ہے اور موت پہ حساب دینا پڑے گا۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے اور بات سچ ہے، ہمیں حساب دینا پڑے گا، ہم مانے یا نہ مانے۔ اسماعیلی ہوئے، غیر اسماعیلی ہوئے، کافر ہوئے، ہر ایک شخص کے اوپر موت آنے والی ہے اور موت پہ حساب ہونے والا ہے۔ اس وقت جو حساب دینے کا وقت ہے، تمہارے اوپر مشکل نہ پڑے۔ کیسے مشکل پڑے گی؟ حساب یہ ہے کہ ہم نے قرضہ کتنا کیا اور کمائی کتنی کی۔ ہم دیکھتے ہیں تو کمائی کے تو کوئی آئٹم دکھتے ہیں اور قرضے کے تو سب کالم کی کالمیں بھری ہوئی ہیں۔ قرضہ کیا ہے؟ گناہ۔ کمائی ہے وہ عبادت بندگی۔ عبادت بندگی تھوڑی ہے، نافرمانیاں زیادہ ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں اس وقت تکلیف دیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ہیں، میرے بندے ہیں، ان کے پاس جب میں فرشتے بھیجوں گا، خوبصورت فرشتے ہوں گے کہ آدمی اس کو دیکھ کے خوش ہو جاوے، ایسے فرشتے اس کو لینے کے لیے آئیں گے۔ اور قرآن پاک نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بدماش ہوں گے ان کے پاس ایسے خوفناک چہرے والے فرشتے جائیں گے کہ پیشاب نکل جائے گا، خوف کے مارے گھگی بند جائے گی۔ ڈراؤنے اور خوفناک فرشتے جائیں گے گنہگاروں کے پاس، اور فرشتے آتے ہیں اس کے بغیر کوئی دوسرا چارہ نہیں۔ مہادن موت کا دن ہے ہمارے لیے۔ مہادن جو ہے، اگر کبھی ہم نے اس میں خیال نہیں کیا دینداروں تو مارے جائیں گے۔ وہ مہادن آسان رہے، موت کا وقت آسان نکلے۔ دیکھو ہماری بدن کے اندر 9 اوپننگز ہیں، 9 دروازے ہیں۔ 2 ہماری آنکھیں، 2 کان 4، 2 ناک کے سوراخ 6، 1 ہمارا منہ 7 اور 2 ہمارے وہ سوراخ جہاں سے پیشاب اور پاخانہ نکلتا ہے۔ لیکن ایک 10واں دوار بھی ہے جو اوپن بھی ہے اور بند بھی ہے، ڈھکا ہوا ہے۔ اوپن ہے مگر ڈھکا ہوا ہے، وہ ہمارے سر کے بالکل اوپر ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سر کی اوپر کی جگہ بالکل نرم ہوتی ہے، وہ سوراخ ہے۔ جو آہستہ آہستہ جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے تو تقریباً 3-4 مہینے کے اندر وہ ہڈی اوپر آ جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہے۔ پھر جیسے عمر بڑی ہوتی ہے وہ جگہ سخت ہو جاتی ہے، لیکن اس کو تالو کہتے ہیں اردو زبان کے اندر۔ یہ جگہ بچے کی نرم ہوتی ہے، یہ سوراخ ہے اور یہ سوراخ ساری زندگی رہتا ہے۔ یہ سوراخ بہت کام کا ہے، اس جگہ کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ عبادت میں ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اسی کو ہمارے گنانوں میں 10واں دوار کہا گیا۔ یہ 10واں دوار کہتے ہیں دروازے کو۔ 9 دروازے تو بدن میں ہیں ہی، لیکن یہ 10واں دوار ہے، بند نہیں ہوا، محض ایسا ڈھک دیا گیا ہے۔ جو اعلیٰ درجے کے مومنین ہیں وہ اپنی زندگی کے اندر وہاں تک پہنچتے ہیں اور ادھر سے روح باہر نکلتی ہے۔ زندگی میں، عبادت میں آدمی مر نہیں جاتا، لیکن عبادت میں ادھر سے روح باہر نکلتی ہے اور اوپر آسمان اور خدا تعالی کی سرشتی میں گھوم کے واپس آتی ہے۔
اس کا اشارہ قرآن پاک میں ہے کہ رات کو تمہاری روح باہر نکلتی ہے اور خدا کے حکم سے واپس جاتی ہے. انسان کا جیو چالو رہتا ہے, ہارٹ بیٹ چالو رہتی ہے. لیکن عبادت کے اندر وہ عابد جو خدا کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں, سچے عابد ہوتے ہیں, ٹریننگ لیتے ہیں, اس 10ویں دوار سے ان کی روح باہر نکلتی ہے, خدا کی کراماتیں دیکھ کے روم کے واپس آتی ہے. یہ 10واں دوار موت کے وقت اگر کھل گیا تو یہ سیدھا جنت کا دروازہ ہے. عام طور پہ اونچی کلاس کے یعنی مومن جو ہوتے ہیں, خدا کے جو عاشق ہیں, نبی اور پیغمبر ہیں, ان کو تو موت کے اوپر خود کی قابو ہوتا, کنٹرول ہوتا ہے. نبی کے پاس ملک الموت آ کے کھڑا رہتا ہے, ہر نبی کے پاس, اور اجازت مانگتا ہے. اگر نبی نے اجازت دی تو وہ روح قبض کر کے چلے جاتا ہے, اگر اجازت نہ دی تو ملک الموت واپس چلے جاتا ہے. نبیوں کے ہاتھ میں ان کی موت ہے, لیکن مومنین کے ہاتھ میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کہا ہے کہ تمہاری موت آنے سے پہلے ہی تم مر جاؤ, مرنا سیکھو. موتو قبل ان تموتو, تمہاری سچی موت آئے اس کے پہلے تم مرنا سیکھو, مر جاؤ. یہ موت یہ ہے کہ عبادت کے اندر باہر نکل جاؤ اور اپنی مرضی سے واپس آؤ, اور پھر کبھی مرنا ہے ملک الموت کو نوٹس دے دو, مجھے ابھی نہیں مرنا یا میں فلاں وقت مرنا چاہتا ہوں. موت مومن کے ہاتھ میں رہتی ہے. ستگر کہہ رہے, ستگر کہہ رہے, سب جگ دیکھا نردھنا. یہ دھن دنیا کی دولت نہیں, یہ دھن موت کو قبضے کرنے کی روحانی طاقت کا دھن ہے. دھنونتانا دیکھا کوئی, میں نے کسی کو مالدار نہیں دیکھا, پیر کہتے ہیں, اور کروڑوں مالدار دنیا میں ہو گئے, لیکن یہاں مالداری سے مطلب پیر کا کہنا ہے دھنونت سے آنکھیں جنی پریت پیاسوں ہو رے, جنی پریت پیاسوں ہوئی. مالدار وہ ہے جو خدا سے عشق رکھتا ہے, اس کو خدا کی خزانے کی چابی ملتی ہے. تو دیندارو, موت کا وقت ہے وہ ہمارا مہادن ہے. اس دن مکھی کمڑیا میں سے ایک آ کے ہم کو مہادن کا چھانٹا دیتے ہیں. کبھی ہم مر گئے, مرنے سے پہلے چھانٹا نہیں ملا تو میت کو چھانٹا دیا جاتا ہے. میت کو چھانٹا دینا ہمارے مسلمان بھائیوں کو خبر نہیں, لیکن رسول نے میت کے منہ میں نیاز ڈالا ہے. وہ اس لائق نہیں تھی وہ میت کے اس کو چھانٹا دے لے, لیکن میت کے منہ میں ایک منافق عبداللہ مر گیا, عبداللہ ابن ابی کر کے, تو اس کو مرنے کے بعد نبی نے نیاز پلایا, اپنا جبہ اتار کے اس کو کفن دیا, کیونکہ اس عبداللہ ابن ابی نے احد کی لڑائی میں حضرت امیر حمزہ جو رسول اللہ کے چاچا تھے جب شہید ہو گئے تو ننگے پڑے تھے, تو اس نے اپنا جبہ اتار کے ان کو ڈھانک دیا. تو رسول اکرم نے اس منافق کو, مومن نہیں تھا لیکن اپنے چچا کی اس خدمت کے بدلے میں یہ درجہ دیا کہ اس کی میت کے منہ میں نیاز ڈالا. تو ہم تو میت کے منہ میں مہادن کا چھانٹا دیتے ہیں, نیاز ڈالتے ہیں. موت کا وقت ہے وہی مہادن ہے. ہمارے بعض مسلمان بھائی نہیں لیکن موسٹلی, اور ہم میں سے بھی بہت سے
यूं समझते हैं कि जब हम मर जाते हैं तो फिर ये लाखों बरसों तक जमीन के अंदर पड़े रहते हैं, सिर्फ जब ये कयामत आएगी, बड़ी कयामत कुबरा आएगी, तब सब मुर्दे उठाए जाएंगे। कहते हैं एक एक कब्र में से करोड़ों मुर्दे निकलेंगे। दीनदारों, रसूलुल्लाह की हदीसें और हमारे इमामों के फरमान शाहिद हैं कि मौत का जो वक्त है वही हमारी कयामत है। एक दिन ऐसा जरूर होगा कि दुनिया के ऊपर करोड़ों आदमी होंगे और ये अर्थ जो है, ये कुरा अर्जी, ये ग्लोब जब ये बर्बाद होगा तो ये करोड़ों आदमियों की कयामत एक साथ होगी। लेकिन हम लाखों बरसों तक उधर ही नीचे पड़े रहेंगे, ये नहीं है। मौत ही हमारी कयामत है। मौत का दिन ही हमारे लिए हिसाब किताब का दिन है। वगरना खुदा क्यों कहता कि मौत के वक्त में ऐसे फरिश्ते भेजूंगा खूबसूरत मोमिनों के लिए कि देख के खुश हो जाएगा, और काफरों के पास, गुनहगारों के पास खौफनाक भेजूंगा। ये कहने की जरूरत क्या थी, ठहर जाता कयामत तक। हमारी मौत ही कयामत है, वही महादिन है। मौत आसान जाए उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। हमारे छांटों में से एक छांटा है 23वीं रमजान को, जब हम लैलतुल कद्र मनाते हैं, उस दिन हम छांटे लेते हैं। हमारे